دنیا کے بادشاہ صرف انسانوں پر حکومت کر سکتے ہیں، لیکن ہر مخلوق پر نہیں کر سکتے۔ فرشتے ہیں، جنات ہیں، اس کے علاوہ وہ مخلوقات کہ جو خلا میں رہتی ہیں، جو فرشتوں اور جناتوں کے علاوہ ہیں، پھر وہ مخلوقات جو دیگر ستاروں اور سیاروں میں آباد ہیں، وہ ان کے علاوہ ہیں، اور وہ کس کس قسم کی مخلوقات ہیں یہ سوا معصوم کے کوئی نہیں جانتا، اور انہوں نے ہی ہم کو یہ سب کچھ بتایا ہے جبھی ہم کو معلوم ہے۔ سرکار دو عالم جب معراج پر گئے تھے تو آپ نے ان تمام مخلوقات کو دیکھا تھا اور ان زمینوں کو دیکھا تھا کہ جہاں تک انسان نہیں پہنچ سکتا۔ آپ نے ہی فرمایا کہ بہت سی زمینیں ہم نے ایسی دیکھیں جو چاندی کی طرح چمک رہی تھیں، بہت سی ایسی زمینیں دیکھیں جو سونے کی طرح چمک رہی تھی، بہت سی ایسی زمینیں دیکھیں جو زمرد کی طرح سبز چمک رہی تھی، اور پھر ان مخلوقات کو بھی دیکھا سرکار نے۔ تو دیکھیے، اس زمین پر انسانوں کے علاوہ جنات بھی آباد ہیں، جن آباد ہیں، اور یہ سوچنا کہ جن ہیں یا نہیں شک میں پڑ جانا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ان پر بھی ایمان رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے غیب پر ایمان رکھو۔ جنات جو ہیں وہ غیب میں ہیں، تو اگر انسانوں پر حاکم ہے اللہ کا نمائندہ، اسی طرح وہ جناتوں پر بھی حاکم ہوگا، اور اگر وہ جناتوں پر حاکم نہیں ہے تو وہ اللہ کی طرف سے نمائندہ نہیں ہے، بلکہ انسانوں نے خود اس کو بنا لیا۔ رہ گیا یہ کہ قرآن سے جناتوں کا وجود ثابت ہے، کسی نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، کوئی مانتا ہو یا نہ مانتا ہو۔ قرآن کا 72واں سورہ، اس کا نام ہے سورہ جن۔ پورا سورہ قرآن میں سورہ جن موجود ہے۔ تو اب جب قرآن ہی کہہ رہا ہے تو یہ بتائیے کہ جناتوں سے انکار کیسے کریں؟ جنات کا لفظ جو ہے اور جن کا لفظ جو ہے، اس کے معنی ہے چھپا ہوا۔ جنات کے معنی ہے جو دکھائی نہ دے، جن کے معنی جو دکھائی نہ دے۔ اسی سے لفظ بنا ہے جنات سے جنت۔ جنت اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ دکھائی نہیں دیتی۔ جو چیز دکھائی نہیں دیتی اسے جنت کہتے ہیں یا جنات کہتے ہیں یا جن کہتے ہیں۔ تو جیسے جنت کسی نے نہیں دیکھا لیکن یقین ہے، اسی طرح جناتوں کو بھی کسی نے نہیں دیکھا لیکن ہیں، اور ان پر بھی یقین ہے، اس لیے کہ قرآن میں ذکر ہے۔ سورہ رحمان میں بھی ذکر ہے جناتوں کا، اور مسلسل ہے کہ جب کہا گیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ تم دونوں کب تک اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو تم دونوں سے مراد ہے انسان اور جن۔ پھر وہ مشہور آیت ہے جو سب کو زبانی یاد ہے کہ میں نے جن و انس کو پیدا کیا اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو جہاں جہاں انسانوں کا ذکر کیا ہے اللہ نے، وہاں وہاں جناتوں کا بھی ذکر کیا ہے، اور سورہ رحمان میں بھی ذکر ہے، اور سورہ جن میں خصوصی طور پر
یہ مسئلہ درپیش تھا کہ جب سورہ رحمان نازل ہوا اور اس کی تلاوت سرکار نے کی تو ادھر سے 2 جن گزر رہے تھے اور انہوں نے وہ کلام سنا. جب وہ کلام سنا تو وہ بے قرار ہو گئے اور اپنی قوم سے جا کر انہوں نے کہا ہم نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا، اور چل کر سنو وہ کلام کیسا ہے تاکہ ہم سب اس نبی پر ایمان لائیں جس کا کلام ایسا ہے جو خدا کا کلام ہے. وہ جنات اپنی قوم کو بلا لائے اور انہوں نے کہا سنو یہ کلام الہی ہے جو رسول اللہ سنا رہے ہیں. مکے میں جس مقام پر رسول اللہ یہ سنا رہے تھے سورہ رحمان، اور اس جگہ پر جو جنات آئے سرکار کو سننے کے لیے، جس کا ذکر 72ویں سورے میں ہے، وہاں پر اب ایک مسجد بنا دی گئی ہے. اس مسجد کا نام ہے مسجد جن. تو جو لوگ مکے جاتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں تو اس مسجد کی بھی زیارت کرتے ہیں. اسی لیے وہ مسجد جن بنی ہوئی ہے کہ وہاں پر جنوں نے آ کر سرکار کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، کلمہ پڑھا تھا، ایمان لائے تھے. اس وقت سے جب سے سرکار پر یہ قوم ایمان لائی تو طے ہو گیا کہ جناتوں کی قوم میں 2 طرح کے جن ہوتے ہیں، یا مومن ہوتے ہیں یا کافر ہوتے ہیں. اس میں مسلمان اور کافر نہیں ہے بلکہ مومن اور کافر. یعنی جیسے آپ کی قوم مسلمان ہے ویسے جنات نہیں ہیں. سمجھ گئے نا آپ؟ یعنی مسلمان ولایت علی نہیں مانتے، مومن اسے کہتے ہیں جو ولایت علی مانتا ہے. جناتوں میں مسلمان نہیں ہیں لیکن مومن ہیں یا پھر کافر ہیں، منافق بھی نہیں ہیں. جنوں میں منافق بھی نہیں ہیں، بس جو مومن ہو گئے وہ ہو گئے. اب جو تھوڑے بہت رہ گئے وہ کافر ہیں، جو انسانوں کو پریشان کرتے ہیں اور جو شیاطین سے جا کر مل گئے ہیں، اور جن کا ذکر قرآن کے 4 قلوں میں ہے. 5واں قل سورہ جن ہے. قرآن میں 5 قل ہیں سورہ جن کو ملا کر، اس لیے کہ سورہ جن بھی قل سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی سورہ قل ہے. اور یہ 30ویں پارے میں 4 قل ہیں. تو کل قل 5 ہیں. قل کو کل نہ کہیں، اس لیے میں نے دونوں لفظ ایک جگہ کر دیا. کل یعنی سب، سارے. قل کہو، کل اور ہے قل اور ہے. قل کو کل نہیں کہنا، دونوں لفظ الگ الگ ہیں. 5 قل ہیں تو کل ملا کے 5 ہیں. پانچ ہیں اور 4 مشہور ہو گئے. لوگ کہتے 4 قل، نہیں 4 نہیں 5. بہت سی چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں تو اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ ہو گئیں، ایسا نہیں. بہت سی چیزیں مشہور ہو گئیں، لوگ کہتے نہیں ایسا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. آپ نے مشہور کیا ہے، حقیقت کچھ اور ہے. مشہور ہے جناب خدیجہ بیوہ تھیں جب شادی ہوئی، مشہور ہے، سچ نہیں ہے. سرکار کے 4 بیٹیاں تھیں، مشہور ہے، سچ نہیں ہے. ایک بیٹی تھی. جناب خدیجہ بیوہ نہیں تھیں جب شادی ہوئی. مشہور ہے کہ عمر زیادہ تھی، مشہور ہے، سچ نہیں ہے. سچ نہیں. اس لیے کہ 25 سال کے حضور تھے جب عقد ہوا.
اور 25 سال کی جناب خدیجہ تھی. عمر چونکہ برابر تھی اس لیے بڑھانے میں ذرا مورخ کو آسانی ہوئی. بڑھاتے 28 29 30 40 پہ لے گئے. تو یہ سب کارستانی تاریخ لکھنے والوں کی ہے. یہ شرارتیں ہیں، شرارتیں. ان شرارتوں کے پیچھے بھی کوئی کہانی ہے، کوئی کہانی. کسی کی اتنی بڑھائی کہ 40 کر دی، کسی کی اتنی گھٹائی کہ 6 کر دی. تو یہ گھٹانا بڑھانا مورخ کا کام ہے، اور وہ ضروری نہیں کہ رجسٹرڈ ہو جائے بلکہ مشہور ہو جاتا ہے. حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. اسی طرح جناتوں میں 2 طرح کے جن ہیں، مومن اور کافر. کافر جو ہیں ان کو تسخیر کیا جا سکتا ہے، ان کو بھگایا جا سکتا ہے. ان کو بھگانے کی تراکیب ہیں. یہی سورہ جن جہاں پڑھا جائے تو کافر جن بھاگ جاتے ہیں. یہی علاج ہے. سورہ جن اگر کسی کے اوپر پڑھ کے پھونک دے تو جن اگر اسے پریشان کر رہا ہے تو وہ بھاگ جائے گا. ایک آئینہ اور ایک سورہ جن. آئینہ دکھائیے جن بھاگ جائے گا، سورہ جن پڑھیے جن بھاگ جائے گا. کافر والا. مومن جن کسی کو پریشان نہیں کرتے. ہاں اگر کسی مومن پہ عاشق ہو گئے، اب وہ کسی وجہ سے عاشق ہو جائیں، کسی کی سوزخانی، کسی کی نواخانی، کسی کی مرثیہ خانی، کسی کے اشعار، کسی کی خطابت انہیں پسند آ جائے، بس پھر وہ عاشق ہو جاتے ہیں. جب عاشق ہو جاتے ہیں تو بس وہ یہی کہتے ہیں کام بتاؤ، کام بتاؤ، جو کہو وہ کر دیں. تو اب بہت سے انسان جو بہت سے کام کرتے ہیں تو لوگ حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں. تو وہ اصل میں مومن جن ہیں جو اس لیے آتے ہیں کہ تیرے پاس بھی ولایت علی ہے، میرے پاس بھی ولایت.